لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 172 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات 93 اور 94 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں مسلمانوں کا کفار سے چند سوالات کر کے دعوت ایمانی دینے کا ذکر کیا گیا۔ اب ان آیات میں مسلمانوں کا رب تعالیٰ سے دعائیہ سوال کر کے اپنے ایمان پر قائم رہنے اور بھٹک نہ جانے کی التجا فریاد کرنے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ یا اللہ، وہ کفار جو باوجود بہت سے اقرار کرنے کے پھر بھی ظالم و کافر ہی رہے، ہم کو ظالم قوموں سے بچا کر ان کی صحبت سے دور ہی رکھنا اور ہمیں راہ راست اور صراط مستقیم پہ چلانا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ۔ محبوب فرما دیجئے، اے میرے پروردگار، اما کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یہ اصل میں ان ما تھا، ان شرطیہ اور ما زائدہ تھا، نون کا میم کے اندر قریب المخرج ہونے کی وجہ سے ادغام کر دیا گیا تو ام ما بن گیا اور پھر ام ما بن گیا۔ اے میرے پروردگار، اگر آپ مجھے دکھا دیں ما یوعدون، وہ عذاب جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے کافروں سے، اور وہ وعدہ کب صادق آیا؟ میدان بدر میں قتل کے ذریعے رب تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچا فرمایا۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے کہ میں ان کے ساتھ ہلاک کر دیا جاؤں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ان دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں مشرکین و کفار پر عذاب کی وعید مذکور ہے، جو کہ عام ہے۔ قیامت میں تو اس کا وقوع قطعی اور یقینی ہے، دنیا میں بھی واقع ہونے کا احتمال ہے۔ پھر یہ عذاب اگر دنیا میں ان پر واقع ہو تو اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد آئے، اور یہ احتمال بھی ہے کہ آپ کے زمانہ میں آپ کے سامنے ہی ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور دنیا میں جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو بعض اوقات اس عذاب کا اثر صرف ظالموں پر ہی نہیں رہتا، بلکہ نیک لوگوں پر بھی اس سے دنیاوی تکالیف آ جاتی ہیں۔ گو آخرت میں ان کو کوئی عذاب نہ ہو، بلکہ اس دنیا کی تکلیف پر جو ان کو پہنچتی ہے اجر بھی ملے گا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ،
یعنی ایسے عذاب سے ڈرو جو اگر آ گیا تو صرف ظالموں تک نہیں رہے گا، دوسرے لوگوں کو بھی لپیٹ میں لے لے گا۔ ان آیات میں رسول اللہ کو یہ دعا تلقین فرمائی گئی کہ یا اللہ، اگر ان لوگوں پر آپ کا عذاب میرے سامنے اور میرے دیکھتے ہوئے ہی آنا ہے تو مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ رکھیے گا، مجھے ان سے دور رکھیے گا۔ رسول اللہ کا معصوم اور عذاب الہی سے محفوظ ہونا اگرچہ آپ کے لیے یقینی تھا، مگر پھر بھی اس دعا کی تلقین فرمائی گئی کہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھیں، اس سے فریاد کرتے رہیں، اس سے بندے کے اپنے اعمال اور اجر بڑھ جاتے ہیں۔ گویا رسول اللہ نے عرض کی، اے رب تعالی، اے میرے رحمان و رحیم رب، اگر تو مجھ کو وہ عذاب قہر و عقاب دکھاتے ہوئے ان کفار پر نازل فرمائے جس کا وعدہ وعید دیے گئے ہیں یہ کفار، تو اے میرے رحیم و کریم رب، مجھ کو ظالم کافر قوم کے قریبیوں میں سے نہ بنانا، نہ ان کے قرب میں، نہ ان کے معاشرہ میں، نہ ان کے علاقوں میں، تاکہ مجھ کو ان کی ہلاکت کا نظارہ بھی نہ کرنا پڑے، نہ ان کے عذاب کا اثر آئے، نہ غبار آئے۔ مجھ کو ان سے اور ان کو مجھ سے دور ہی رکھنا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس دعا کے 6 فائدے ہوئے۔ پہلا فائدہ، تعلیم امت کے لیے ہر مسلمان تا قیامت یہ دعا مانگتا رہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ کافروں ظالموں سے انتہائی نفرت کا اظہار ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اپنی بندگی کا اظہار ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دعا عبادت کا ثواب ہے، اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ بار بار اللہ رب العزت کا نام لینے سے ذکر اللہ اور قلب و روح کا تزکیہ ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ ہر وقت یاد الہی میں رہنا۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، اس سے مراد عذاب دنیاوی ہے جس کے نزول کا کفار مکہ سے ذکر کیا گیا مگر وقت نہیں بتایا گیا تھا۔ غالباً وہ وہی 7 سالہ قحط تھا جس سے بہت کافر ہلاک ہو گئے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ہجرت کی اجازت ملی۔ البتہ صاحب تفسیر جلالین نے اس عذاب سے مراد بدر کے دن کافروں کا قتل مراد لیا ہے، یعنی فرشتوں کی آمد، مسلمانوں کی نصرت اور کافروں کو جو شکست و ہزیمت ہوئی وہ عذاب مراد لیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس پہ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے، فرمایا گیا قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ۔ اس حکم میں عذاب سے بچا لیے جانے کی دعا مانگنے کا حکم ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام تو معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم سے گناہ و خطا کا صدور اور نزول عذاب ان پر محال اور ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عصمت و حفاظت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ لا یخلف اللہ المیعاد کی شان والا ہے، وعدہ خلافی محال بالذات ہے، تو پھر اس دعا کا حکم کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ دعا 3 وجہ سے منگوائی گئی۔ پہلی وجہ تعلیم امت کے لیے، اور دوسری وجہ دعا عبادت ہے، اور ہر عبادت کا ثواب ہے، تو یہ دعا حصول ثواب کے لیے نہ کہ حصول مقصد کے لیے، مقصد تو پہلے ہی حاصل ہے۔ اور تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دعا اظہار بندگی اور عجز کے لیے ہے۔ یہ دعا عذاب سے بچا لیے جانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس لیے ہے کہ یا اللہ، کفار پر نزول عذاب کے وقت میں ان کے علاقہ میں نہ رہوں، تاکہ ان کو عذاب ہوتے ہوئے میں نہ دیکھوں۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے، قُل ربی کی پوری عبارت میں بار بار رب کیوں فرمایا گیا؟ یہ تو تکرار لفظ ہے جو فصاحت کلام کے خلاف ہے۔ جواب اس کا یہ دیتے ہیں، فصاحت کلام کے خلاف نہیں بلکہ حسن دعا ہے۔ ہر چیز کا حسن علیحدہ ہوتا ہے، دعا کا حسن یہ ہے کہ اس میں کثرت التجا، رغبت طلب توجہ الی اللہ ہو، اپنی بندگی کا اظہار ہو، عاجزی ہو، گریہ زاری ہو،
اور چونکہ یہ دعا فقط حصول ثواب کے لیے ہے، اس لیے ذکر اللہ کی کثرت کا حکم دیا گیا کہ دعا ایک بار ہو مگر رب کا ذکر اللہ بار بار کیا جائے۔ آئیے طلبہ کرام، اعتراضات کے بعد بڑھتے ہیں فوائد آیات کی طرف۔ ان آیات سے ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے کا مقصد صرف حصول مراد ہی نہیں ہوتا، بلکہ دعا کے اور بھی بہت سے فوائد ہوتے ہیں۔ مثلا دعا مانگنے والے کا اظہار بندگی، عاجزی، تضرع اور اللہ کی خوشنودی، ذکر اللہ، تزکیہ روح، سکون قلب وغیرہ۔ لہٰذا ہر مسلمان کو ہر وقت اپنے مولا سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہوں یا نہ ہوں، یہاں تک کہ بندہ اپنے مولا تعالی سے وہ چیزیں بھی مانگتا رہے جو اس کو پہلے بھی حاصل ہیں۔ یہ تحصیل حاصل کی دعا نہیں ہوگی بلکہ مزید اور علاوہ کی دعا بن جائے گی، اور یہ فائدہ ہمیں ربی اما تورینی ما یوعدون فرمانے سے حاصل ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد مقدس ہے کہ ہر مسلمان کو ہر وقت دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ جو دعائیں قبول نہ ہوں یا نہ قابل قبول، تب بھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جمع ہو رہی ہیں اور آخرت میں ان کا نعم البدل ملے گا۔ لیکن دنیا میں بندے کو یاد الہی کا فائدہ ملے گا، کبھی حمد و ثنا کی شکل میں، کبھی دعا و عبادت کی شکل میں، کہ بندہ اس طرح اپنے رب کریم کو یاد کرتا رہتا ہے۔ دیکھو آقا علیہ السلام کو ربی فلا تجعلنی کی دعا اور دیگر دعائیں مانگنے کا حکم الہی ہوا، حالانکہ آپ کو تو یہ سب پہلے ہی حاصل ہے، اس کا خلاف محال و ناممکن ہے، مگر پھر بھی حکم محض یاد الہی اور اظہار بندگی کے لیے فرمایا گیا۔ دوسرا فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ فرمودات ربانی میں دنیاوی عام مصائب، وبائی امراض کو بھی عذاب کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح وعید، سزا کو کبھی وعدہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اصطلاح میں اچھے انعام یا نعمت دینے کی پیشگی اطلاع کو وعدہ کہتے ہیں، اور بری سزا دینے کی پیشگی اطلاع کو وعید کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ ہر وہ مصیبت جو کافر کو کفر پر ہلاک کر دے اور وہ اس کے لیے عذاب ہی ہے، اس مصیبت کی پیشگی خبر اولاً اور بے اعتبار مسلمانوں کے وعدہ رحمت ہے، اور بے اعتبار کافروں کے وعید و سزا ہے، اور جو مصیبت توبہ کروا دے وہ رحمت ہے۔ عام عذاب آسمانی نبی کریم کی موجودگی میں کفار پر آنا بند ہو گئے، اور آنا ناممکن ہے کیونکہ وعدہ ربانی ہو گیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور وعدہ خلافی رب تعالی سے ناممکن ہے۔ یہ فائدہ ہمیں ما یوعدون فرمانے سے حاصل ہوا ہے۔ یہاں عذاب سے مراد میں دو قول ذکر کیے گئے ہیں، ایک تو 7 سالہ جو مکہ میں قحط نازل ہوا تھا، اور دوسرا جیسے مفسر صاحب جلالین نے ارشاد فرمایا ہے قتال بدری، یعنی بدر کے میدان میں جو کافرین کا قتل کیا گیا تھا۔